السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہیں پہ جاب کرتے ہیں، کسی ادارے یا کمپنی کے اندر ملازم ہیں۔ میں تقریباً پچھلے 12 سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھانے کا موقع دیا اور میں ایک ادارے کو چلا رہا ہوں۔ ان 12 سالوں میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ میں نے کام کرتے ہوئے جو مشاہدات آبزرو کیے، میں نے ان لوگوں کے رویوں کو جانا، ان کے کام کرنے کے انداز کو جانا۔ بالکل اس سے ملتے جلتے جو مشاہدات ہیں آپ کو کسی دوسرے ادارے کے اندر یا کسی دوسری کمپنی کے اندر بھی اسی طرح کے مشاہدات ملیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کا جو امپلائی ہے اس کا جیسے ہی ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے، فکس ڈیوٹی ٹائم پہ اس کا میسیج آ جاتا ہے کہ سر آج میری فیملی کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں آج کام پہ نہیں آ رہا ہوں۔ اسی طرح اچانک آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے جیسے ہی ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے، آپ کو میسیج آتا ہے کہ سر آج میری طبیعت خراب ہے اور میں نے آج کام پہ نہیں آنا۔ آپ جب اس چیز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ اس چیز کی تہہ تک پہنچتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا امپلائی تھا اس کی فیملی میں ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی، اور جب آپ اس کی طبیعت کے بارے میں جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب نہیں ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسا انسان جس کو کام کرنا آتا ہے، جو بڑا قابل ہے اور محنتی بھی ہے اور جس کے پاس ڈگری بھی ہے اور کام بھی کرنا آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بیماری لگی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا اور کام سے چھٹی کرنے کی بیماری لگی ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک ایسی بیماری ہے جو اس کی ساری قابلیت کو زنگ لگا دیتی ہے۔ اور جب یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس عادت پڑ چکی ہے، جس کو کرنے کے لیے وہ جو اپنی جاب ہے اس کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ سم ٹائم وہ فیملی میں ڈیتھ کا بتا دیتا ہے، سم ٹائم وہ بتا دیتا ہے میں نے کسی کام سے جانا ہے، سم ٹائم اس کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ سر آج میری طبیعت خراب ہے۔ اب یہ کرنے کے لیے اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جو کہ اخلاقی طور پہ بھی کتنا غلط ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ انسان پہاڑ سے گر کے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن انسان جب کسی کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کی نظروں سے گر کے دوبارہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے امپلائی ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام ان کی پسند کا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ مجبوری کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ٹیچنگ فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا 70-80 بلکہ میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ 90% وہ لوگ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی اور جاب نہیں ملتی اور ان کا کام کے اندر دل نہیں لگتا۔ اس وجہ سے جو وہ اس فیلڈ کے اندر وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس نہیں دے پاتے، جو بہترین ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایز اے رزلٹ وہ جو پروفیشن ہوتا ہے وہ پروفیشن اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا بڑی زبردست کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان ہمیشہ پیشے کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ زیادہ تر لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی پسند کا نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے وہ اس کے کام کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری جو وجہ ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ اس وجہ سے بھی بہانے بناتے ہیں کہ ان کی وہ جو جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے بدلے میں ان کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ بڑا تھوڑا معاوضہ ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ محنت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن معاوضہ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، آپ کام کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ کو معاوضہ کم مل رہا ہو، آپ پوری دیانتداری پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ قدرت نے آپ کی یہ جو محنت ہے اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے، قدرت نے آپ کی پریکٹس کروانی ہے اور ایک خاص وقت پہ آپ کو کسی اچھی جگہ پہ فٹ کر دینا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور کئی ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جن کی بڑی مناسب سی سیلری تھی اور بڑی چھوٹی چھوٹی کلاسز کو پڑھاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قدرت نے ان کو بڑے پلیٹ فارمز میں پڑھانے کا موقع دیا، ان کے جو فائنینشیل ایشوز تھے وہ سالو ہو گئے۔ تو آج کی جو میری یہ بات چیت تھی
کہ یہ ایک کامن پرابلم ہے اور تقریباً ہر ادارہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ تر امپلائز وہ ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک سے چھٹی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں ذمہ دار انسان کون ہے، بتائیں کہ قیمتی انسان کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے۔ اگر آپ کسی کی نظر میں قیمتی ہونا چاہتے ہیں آپ ذمہ دار انسان بن جائیں۔